السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وسوسے کا باب شروع کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کو نماز میں وسوسہ آئے، آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں 3 پڑھی ہیں اور وسوسہ کس حد تک معاف ہے، تو پہلا کوشچن یہ ہوگا کہ وسوسہ کب تک معاف ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ صحابہ ہیں، انہوں نے کہا ہمیں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اگر بیان کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جو ایمان ہے وہ چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا واقعتاً ایسے بات ہے؟ کیا تم ابھی بھی اپنے ذہن میں یہی سوچتے ہو اس وسوسے کے بارے میں کہ اگر تم بیان کرو گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا؟ صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا یہی تو ایمان ہے۔ اتنی خوبصورت بات کہ آپ اس کے ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں کہ یہی تو ایمان ہے، یعنی کہ آپ کے دل میں ایمان موجود تھا، الحمدللہ۔ تبھی تو شیطان نے آ کے حملہ کیا آپ کے اوپر، تبھی تو اس نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ تو مبارکباد ہو اس شخص کے لیے جس کے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ وہاں پہلے سے ایمان موجود ہے، الحمدللہ۔ تو ان وسوسوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ ایک اور متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب اس طرح کا کوئی وسوسہ ذہن میں آ جائے، دل میں پیدا ہو جائے، تو جب تک بندہ اس کا ذکر کر کے اس پر عمل نہ کر لے تب تک بندے کی پکڑ نہیں ہوتی اس پہ۔ الحمدللہ اللہ کے نبی کی امت کے اوپر، یعنی ہم گناہ گاروں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ احسان کیا ہے کہ جب تک عمل کر نہ لیں، صرف سوچنے پہ ہمیں جو ہے وہ خود بخود سے اگر کوئی وسوسہ آ جائے، یعنی کہ خود سے آپ کچھ سوچیں اور پھر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، یا خود سے خیالات اپنے ذہن میں پیدا کرنا شروع کر دیں، اس پہ آپ کی پکڑ ہوگی، وہ اختیاری ہوں گی۔ جو بے اختیاری وسوسے آ جاتے ہیں